بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ لا الہ الا اللہ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود ہو۔ اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان گیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم جس شکل میں بھی ہے وہ مردود۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑا خوبصورت انداز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام تو اللہ کے تعارف سے بات، جو پہلے علماء صالح، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہی تھی، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا، تو انہوں نے اللہ کو بولنا، اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، اور لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر دیا۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل، تو خیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کرتے، تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات ہیں، اس سے دل نرم ہو۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہیں، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیتن کہا جاتا ہے، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ اعظم آیت فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سنا، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیت، اذا تداینتم بدین، اطول آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ اخوف آیت، سب سے زیادہ ہیبت ناک، خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت۔ ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت۔ اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کو ارجا آیت ہے، سب سے امید والی آیت، اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا، ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا، اور لہم ما یشاءون فی، ما یشاءون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں۔
تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آپ گنتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو 2، الحی 3، القیوم 4، الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6، لا تاخذہ ہو ضمیر 7، سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی ضمیر 8، من ذا الذی یشفع عندہ 9، الا باذنہ ہی ضمیر 10، یعلم کے اندر ضمیر 11، من علمہ 12، الا بما شاء 13، کرسیہ ہو 14، ولا یعودہ 15، حفظ کے اندر ضمیر 16، وہو 17، العلی 18، العظیم 19۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ، اور اگر العلی العظیم کی 2 ضمیریں نکالیں تو 21۔ ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے نہیں چھڑی، صرف ہم فقہی، اصطلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، کہ اللہ کا نام آئے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ جمع گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح ہم دیکھتے ہیں جو کہ قرآن کا حسن ہے، اور قرآن کا جو میں کہتا رہتا ہوں، میں تو نہ وہاں تک پہنچ سکا، تمہیں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کی تعبیر تمہارے اندر ڈھونڈتا ہوں، کہ تم قرآن کی خوبصورتی کو نکالو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ کیسا حسین کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا ینأس ولا ینام تو نہیں کہا، چونکہ وہ طاقتور مفہوم لا ینام میں نہیں پیدا ہوتا۔ لا ینام میں نفی نہیں ہے کہ نیند سے پاک ہے، لا ینام میں یہ احتمال ہے، نیند آتی ہے کنٹرول کر لیتا، اونگ آتی ہے کنٹرول کر لیتا۔ لا تاخذہ کے اندر نفی ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے اور وہ اونگ سے پاک ہے، اور کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس سب کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب ذرا ان جملوں میں آپ غور کریں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ الحی القیوم، یہ آخری جملہ العلی العظیم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم، العلی العظیم، غور کرنا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا یعودہ حفظہما، یہ آپس میں جڑے ہوئے۔ ایک مفہوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور ادھر لا یعودہ حفظہما، کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم، زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہیں؟ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ۔ کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں آئی؟ شیخ صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیت من غیر رامن ہوتے ہیں، رب رمیت غیر رامن، کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا۔ الحی القیوم،
العلی العظیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما. سبحان اللہ، کیا زبردست ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے. تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکے. ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اللہ اللہ. اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز. ہاں ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو علم کی دنیا میں، اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارے. پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں. زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں. ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے. عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دی. تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں. وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا. تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے. ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی. روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا. انگور ساتھ تھے، ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا. تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا تو وہ اس میں تر ہو گئی. تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی. اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھی، اس پر یوں ٹیکا اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکلی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں گئے اور جان گئے. 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا. کم لبثت؟ قال یوما. ایک دم نکلا ایک دن. پھر سورج دیکھا تو کوئی ڈھل گیا تھا، نہیں بعد یوم. قال بل لبثت 100 عام. نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہا ہے. یا اللہ 100 سال، وہ کیسے؟ اپنا کھانا دیکھو ذرا. الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے. تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ، انگور کا رس تازہ اور وہ نرم پر بھری ہوئی پڑی ہے، اور روٹی نرم، پانی ویسے. انظر طعامک و شرابک لم یتسنہ. تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے، کھانا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا گدھا کدھر ہے؟ تو کوئی نہیں ہے. دیکھ میں اسے کیسے اب زندہ. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا، زمین سے جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو اور ڈھانچہ بن کے اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھا. یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا. سارا گدھا مکمل ہوا. پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے. قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہا فخذ اربعۃ من الطیر وصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. کہ 4 پرندے لے لے. وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں. کوئی کہتا ہے مور تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوہ تھا، جو بھی تھے بہرحال 4 پرندے تھے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون سے تھے. ان کو اپنے سے مانوس کر لیا. پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا. یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، یعنی سعیا چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. پرندہ تو اڑتا ہے. اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا، نہیں چلاؤں گا. اور گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء
اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں۔ اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح ہے۔ تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی، ہر ایک کی گردن فٹ کرتا ہے کہ وہ فٹ ہوگی۔ مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی تو اس نے گردن یوں کر دی، پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن نے یوں کر دی، پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی، وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتے۔ لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے، الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کسی نبی اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تم، رحیم بہت مہربان ہے، نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی، وسیم دل ہی نہیں بھرتا، قسیم وسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام۔ تو بھائیو میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے فیشن کیوں اپنا؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے۔ ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک، بیویوں کو محبت کا اظہار کر، بیویاں اپنے خامند کو محبت کا اظہار کر، اس سے محبت پڑھ، اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو، یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کیا کرو۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ بھلا کرے قاری صاحب کا، انہوں نے ایک آیت تلاوت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے کچھ کہنے کا انہوں نے راستہ دے دیا۔ میں اسی آیت پر تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے۔ کون سی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کی ایک تو خصوصیت یہ ہے، جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000۔ تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی، اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی۔ 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا۔ ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو۔ پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس۔ تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے۔ خیر وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، کہ قرآن جمع کرو۔ انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی نے تو کیا نہیں، ہم کیسے کریں؟ پھر ان کو بھی سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی اپنی طرف سے کہ جو آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی میں وہ لکھوں گا۔ اگر کوئی آیت کسی ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ میں قرآن میں نہیں لکھوں گا۔ یہ بات واضح ہوگی میری کہ مقدمات میں بھی، کیسز میں بھی 2 کی گواہی ہوتی۔ تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے طے کیا کہ 2 آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے آیت۔ اس آیت کو جب ڈھونڈنے لگے
تو وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اور تلاش کیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کو قرآن میں شامل نہیں کروں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں میری گواہی 2 کے برابر۔ اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے، تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی، تو آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ جی اتنے لوں گا۔ حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی، تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے، تو ان کی نیت خراب ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں، اونٹنی لے لوں گا۔ کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کر۔ کون تھا گواہ؟ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ 2 ہی تھے۔ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔ آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے۔ تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہو۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہاں پھر یہ آیت قرآن کا سورہ توبہ کا حصہ بن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بطور احسان ہمارے سامنے صفت بیان کی اور احسان جتلا کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا نبی بھیجا، حریص علیکم، ہر وقت اسے تمہارا فکر رہتا ہے۔ جیسے ہر وقت تمہارا فکر ہوتا ہے نا، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، پراپرٹی آ جائے، پلاٹ آ جائے۔ تو یہ جو تمہارا نبی ہے اسے ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں۔ ہر وقت امتی امتی کہتا رہتا ہے، اس سے حرص ہے، لالچ ہے تم جہنم سے بچ لے آؤ۔ پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان، بالمؤمنین رؤوف اور رحیم، اللہ کے 2 صفاتی نام، الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف، رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تم، رحیم بہت مہربان ہے۔ ایک واقعہ سنا، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کا جو ہے جزا غلام آزاد کا۔ کہا جی میں غریب آدمی، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا، ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پراں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہو۔ رؤوف رحیم
فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان بنو ہاشم، جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی، عزت دار آدمی، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی تو اس کو روک لیا، فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لے۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بازار میں جا رہے تھے مکہ میں، تو ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تیری جان کے بچنے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے پاس گزار لے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا 100 اونٹ تیری جان پہ لگے؟ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، اور زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو تھک کے بیٹھ جاتے تو کہتے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر۔ اللہ نے 15 دے دیے تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہیں، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش۔ کہ ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی، تو حضرت عبداللہ کا نام سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا یہ، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو، مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عصفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھ اور ایک پہ 10 اونٹ لکھ اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کر دو۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر، اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھ اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ، 40، پھر عبداللہ، 50، پھر عبداللہ، 60، پھر عبداللہ، 70، پھر عبداللہ، 80، پھر عبداللہ، 90، پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فق ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو
تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا. پھر پرچی تو عبداللہ، پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ. تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا. تو سب نے اللہ اکبر کہا. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آئے. تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے. کہا نہیں ایک دفعہ اور. پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کی. 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کی. مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے. تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ. پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کی. پھر عربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کی. پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کی. پھر قریش پہ چھلنی ڈالی اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم. اچھا میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں. ہاں میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں. تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے. وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم. اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں. انفسکم تو ہے خاندان کی اونچائی اور بلند. ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا. پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا. پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے. پھر آ گئے محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے، وہ ہمارے پاس تو بس بھوں ہی رہ گیا. من انفسکم اب ہے من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو. جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے، بولتے ہو کہ نہیں یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں. من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے. عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم بہت کم. اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارا، جسے انگارا سرخ ہوتا. تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم. حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئیں. جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں. اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں ایک قطرہ باہر نہیں نکلا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں. آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف. پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں. آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی. پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے
تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلی، اور ہاتھ یہاں رکھے اور سجدے میں چلے گئے۔ ایسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر دونوں ہاتھ سے، بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کی سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کا سر بھی آسمان کی اٹھایا۔ کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، امریکہ میں آ کے چھوڑنا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نہ بن جاؤں۔ پنجابی والے سب رینڈ کسے کہتے ہیں؟ جوں کو رینڈ کہتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کیا، اور جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے، تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی، تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لی۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا، تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے، یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فاگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں؟ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس فاگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وسورہ، ساری دنیا کو بتا دو یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔ اور پھر ایک عجب آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، اسے ابراہیم کی قربانی دو، اسے عیسیٰ کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، خلیل اللہ، اسماعیل کی قربانی دو، چھری چلوائی، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داود کی شیریں زبان دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا سب کچھ اس کو دے دو۔ 15 منٹ میں ہمارے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اندر چلا گیا۔ 63 سال جو پانی دے 63 سال جو پرواز کی، وہ کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا؟ میرے نبی کا ایک طریقہ زمین آسمان سے، اس زمانے کا تو فیشن تھا، چلو فیشن تھا، تو ایک فیشن میرے نبی نے اپنایا، ہمیں ہمارے اوپر بنتا نہیں کہ ہم بھی اسی فیشن کو پسند کریں۔ کراچی میں ایک دوست کے پاس تھا، تو اس کا بیٹا آیا، ابھی یہ بیٹے نے مجھے مسافہ کیا، تو اس کے بعد یہ میں بھیڑ من کٹے ہوئے اور اوپر ایسے، میں کوئی یہ تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میسی ایسے بال بنا۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہے کوئی فٹ بال کھیلے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا فیشن اختیار کیا ہے۔ تو بھائیو، میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے فیشن کیوں اپناتے؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، ماں باپ بیوی بچے یا اللہ میری جان بچا۔ صرف ہمارے آپ کے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ یہ تو آپ کی پیدائش ہے۔ پھر جب آپ خبرو جوان بنے، کسی نبی کا حلیہ کتابوں میں میرے نبی کا پورا حلیہ موجود۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی، تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا کمزور، تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو کل لے لو۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا، یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے، یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری اور وہ بھی صرف چمڑا
آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے۔ ایک بکری میں ایک گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے، پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا لگا کرما لی، دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو تجھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو نہ بچہ دیا ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا، اور کیا ایسے موتی پیروئے ہوئے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا۔ کئیوں کو دیکھ کے دل کریں بے نس جاویے۔ میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتہ داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے۔ میں یہ 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگایا، داڑھی رکھی، تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا۔ گھر کے سارے چھوٹے بچے 15-20